لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات حضرات محترم، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، مسلسل آپ حضرات مجلس کر کے آئے ہیں اس فرش اعزا پر، تاکہ اس مخصوص مجلس میں جناب زہرا کو پرسیں. رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہے: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بے شک میں بھیجا گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. یعنی مکارم اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے سب سے محبوب بندے کو اس کے لیے مبعوث کیا. یقیناً انسانی زندگی کا تقاضا ہے کہ انسان کے نفس کو پاک کیا جائے تاکہ انسانیت کو اس کے یہاں مقام حاصل ہو جائے. اس لیے کہ پاک ہی نفس انسان کو سمجھ سکتی ہے اور انسانیت کا دم بھر سکتی ہے. اگر نفس پاک نہ ہو تو پھر مشکلات ہی آن پڑتی ہیں. اس عشرہ مبارکہ میں کوشش یہ کی گئی کہ آپ کے اذہان عالیہ تک کچھ معلومات عرض کیا جائے اخلاقیات کے عنوان سے، جن میں انسانوں کے فضائل اور رذائل کی طرف متوجہ کیا گیا. آج جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے وہ انسانوں کی ایک فضیلت جو بہت اہم ہے اور ہر انسان کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اگرچہ مجلس میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، وہ ہے انسان کی شجاعت، کہ انسان کو شجاع ہونا چاہیے، انسان کو بہادر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ شجاعت انسان کے کام آتی ہے. اگر انسان کے اندر شہامت نہ ہو، اگر انسان کے اندر شجاعت نہ ہو تو بزدلی انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہوا کرتی ہے. اگر انسان شجاع ہوتا ہے تو صرف اپنی ہی حفاظت نہیں کرتا بلکہ انسانوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد لیکن شجاعت تلوار لے کر میدان میں آ جانا، طاقت کا استعمال کرنا، میدان میں
یہ شجاعت کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تلوار کا استعمال کرنا، طاقت کا استعمال کرنا، میدان میں لے کر اسلحہ وغیرہ آ جانا، یہ شجاعت نہیں کہلاتا ہے۔ ورنہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں ہر جگہ پہ طاقت کے سارے ساز و سامان لانے کے بعد بھی آج ذلت کا شکار ہے، آج ذلت کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اسلحہ لایا جا رہا ہے، طاقت دکھائی جا رہی ہے، لیکن اصل میں شجاعت نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ تو شجاعت کس چیز کا نام ہے؟ شجاعت نام ہے، شجاعت طاقت کو اب عقل کے ذریعے سے استعمال کرنے کا نام شجاعت ہے۔ یعنی طاقت کو عقل کا پابند بنا دینا، اسی کہتے ہیں شجاعت۔ اگر عقل اس بات کی اجازت دے کہ میدان میں ڈٹ جاؤ تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اگر عقل یہ کہہ دے کہ میدان میں نہ جاؤ تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اسے بھی شجاعت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے جب یہ دیکھا کہ رسول اسلام کی وفات کے بعد ابھی چند روز نہیں گزرے، علی کے گلے میں پھندا ہے، رسی کا پھندا ہے، یہودی دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کون ہے، کس کے گلے میں پھندا ہے، رسی کس کے گلے میں باندھی گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تم خود ہی جا کے دیکھ لو۔ اب وہ لوگوں کو چیرتا ہوا جب جا کے دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کہا علی اور گلے میں پھندا، علی اور گلے میں رسمان۔ یہ دیکھنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ چلا کر کہا علی آج سے میں اپنے ایمان کو بدل رہا ہوں، علی تجھ پر ایمان لا رہا ہوں، اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو ہر میدان کا شجاع تھا وہ اس میدان کا بھی شجاع ہے، جو ہر میدان کا شجاع تھا میری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ علی یہاں بھی شجاع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے وہاں عقل کا استعمال کیا، طاقت کے ذریعے سے اسلام کو اونچا کیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہاں طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ شجاعت دکھائی ہے، اور شجاعت اسی کا نام ہے کہ عقل مندی سے میدان کو سر کر لیا جائے۔ اور علی نے آج اسلام کو بچا کے یہ بتایا ہے اصل میں شجاعت اسلام پہ جان دے دینا ہے۔ ایک صلوات ہے یعنی طاقت کا استعمال ہر جگہ شجاعت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ مقصد کو پانا، میدان میں نہ جانا۔ اگر میدان میں یہاں بھی امام تلوار لے کے آ جاتے تو خود امام حسن کہتے ہیں کہ شریعت محمدی میں ایسا رکھنا ہوتا، مدینے میں ایسی خونریزی ہوتی کہ جس سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا، اور علی یہ نہیں چاہتے، علی یہ نہیں چاہتے کہ رسول کے بعد ایسے حالات پیدا ہوں، لہذا گلے میں رسمان ہے۔ شجاعت طاقت کو عقل کے ساتھ استعمال کرنے کا نام ہے، بے شک۔ اور اسی لیے دکھایا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے طاقت سر کاٹ لینے کا نام ہے، کامیابی سر کاٹ لینے کا نام ہے، لیکن علی اور حسین نے بتایا ہے کبھی سر کٹوا کے بھی، سر کٹوانے کے بعد بھی کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دو ہی موقع ہوئے ہیں، ایک مسجد کوفہ میں، ایک سرزمین کربلا میں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ طاقت کا استعمال شجاعت نہیں ہے صرف، بلکہ
ताकत को अक्ल का पाबंद बना देना, ये है शजाअत। बेशक और इसका नमूना देखा हम लोगों ने, हर मौके पर इसको दिखाया भी है और बताया भी है। वरना लोग ये समझते हैं ताकत का इस्तेमाल अगर इसी तरीके से होता रहता तो शायद दुनिया का ये फजल लोग हमेशा देखते। मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे शजाअतरीन इंसान वो होना चाहिए था जिसके हाथों में हमेशा तलवार रही हो, और ऐसी तलवार जो दुनिया की तलवार का आदी न हो, बल्कि ऐसी तलवार का आदी हो जिसको दुनिया वाले भी बना नहीं सकते। वाह 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 वाह। यानी अली की तलवार दुनियावी तलवार नहीं थी, बल्कि वहां से आई थी। लेकिन ऐसी तलवार चलाने वाला भी जंगे उहद में क्या कह रहा है? जंगे उहद में ऐसी तलवार चलाने वाला दुनिया वालों को तो ये कहना चाहिए था अल्लाह अकबर। जंगे उहद में जब तलवार आई है, कसम खुदा की, मुहर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने, दुनिया वालों ने सबकी तारीफ की है तलवारों की, शजाअत की। एक पूरी दास्तान है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं फला की तलवार पे, फला की जंग पे, फला की रज़्म पे। बाकायदा रज़मिया अशार कहे गए हैं, बाकायदा रज़मिया पूरी की पूरी नाविल तक लिखी गई है। क्या क्या नहीं लिखा गया है, सबने सब कुछ लिखा है। लेकिन सबकी तारीफ एक अलग, सबकी तारीफ शजाअत की एक तरफ और फिर अली की तारीफ एक तरफ। दुनिया के मुअर्रिखीन अली की दुनिया के तमाम शजाअत वाले इंसानों की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसे तलवारबाज था, ऐसा चलाता था, ऐसा कारनामा अंजाम दिया था। तो दुनिया के मुअर्रिखीन की तारीफ और होती है, खुदा की तारीफ और होती है। दुनिया तारीफ करती है आंखों को देखकर, कुदरत तारीफ करती है नफ्सों को देखकर। कुदरत तारीफ करती है नफ्स को देखकर कि अली की तलवार कैसे चल रही है। अली की तलवार जिस्मों को नहीं देख रही थी, रूहों को देख रही थी। इसी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने कहा ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला। ऐसा जवान, ऐसा जवान कोई नहीं है, ऐसी तलवार कोई नहीं है। ये किस मौके पर कहा है? ये जब मार्का उहद, ये उहद पर मार्का बहुत ही संगीन भी था और बहुत गौर तलब भी था, इसलिए कि उहद के मैदान में आप हजरत जानते ही हैं मौलाए मुत्तकियान ने वो कारनामा अंजाम दिया है। और फिर रसूल की पूरी फौज ने जो कारनामा अंजाम दिया है, उहद की तारीफ उठा के देखें तो पता चलता है कि शजाअत किसको कहते हैं। शजाअत किसको कहते हैं? जब बद्र में मुशरिकीन मक्का हार चुके थे तो बदला लेने के लिए उहद में आए और पूरी तरह सज धज के आए। और रसूल इस्लाम ने भी जो जंग का नक्शा खींचा था, हर एतबार से इतना मुहकम था कि अगर मुसलमान से बातें कदम दिखाते तो फिर जो मुश्किलात आन पड़ी हैं लश्कर इस्लाम पर, वो ना आती। लेकिन क्या कहा जाए कि जब इस्लामी लश्कर कामयाब हो गया
اب کامیاب ہونے کے بعد رسول کے اس قول پہ عمل نہیں کیا، بلکہ مال غنیمت کے چکر میں لگ گئے۔ عقل کل کی بات نہ مانی، بے عقلی کر دی، تو پھر اس کا خمیازہ بھی اٹھانا پڑا۔ وہ درہ چھوڑ کے چلے آئے جس کو رسول نے کہا تھا کہ دیکھو تلوار چلانا سب سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ عقل سے کام لینا ہی شجاعت ہے۔ لہذا رسول نے جب سارا جنگ کا نقشہ دیکھا کہ کہاں کہاں سے دشمن پہ غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر حربے کو ناکام کیا جا سکتا ہے، یا جو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا جس کے ذریعے سے فوج کو گھیرا جا سکتا تھا، اس جگہ پہ یہ رسول کی اپنے جنگ کی حکمت عملی تھی تو انہوں نے اپنے سپاہی کو رکھا۔ دشمن کی سپاہ ہم اس بات کو نہ سمجھ سکی تھی اور جنگ میں بغیر سوچے سمجھے چلی آئی تھی۔ سوچا تھا کہ میرے پاس سپاہی بہت زیادہ ہیں، میرے پاس تلوار چلانے والے زیادہ ہیں، میرے پاس گھوڑ سوار زیادہ ہیں، میرے پاس تیر انداز زیادہ ہیں، لہذا ہم اس تازہ مسلمان چند افراد، چند ہزار کا ہو مجمع رسول کے پاس یا اس سے کم ہو، لیکن دشمن کے سپاہ سے بہت کم تھے، احد کے میدان میں بھی، بدر کے میدان میں بھی۔ لیکن ہوا کیا؟ رسول نے ایک محکم درہ پہاڑ کے درمیان جو چوف والا ایریا تھا، کہا یہاں سے اگر دشمن کچھ کرے گا تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات پڑے گی۔ لہذا رسول نے کہہ دیا تھا اپنے ایک صحابی سے کہ دیکھو چند اپنے بہادر سپاہیوں کو لے جاؤ اور اس درے پہ رہنا جب تک ہم نہ پکاریں، جب تک تمہیں اشارہ نہ دیا جائے، جب تک کوئی میرا معتمد نہ جائے، تم کو نہ بلائے، خبردار وہاں سے ہلنا نہیں۔ رسول نے اپنے معتمد آدمی کو چھوڑا تھا وہاں پہ، لیکن کیا کیا جائے؟ جنگ ہوئی، لشکر اسلام فتح یاب ہو گیا۔ جب فتح یاب ہو گیا، رسول نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا تم ابھی مال غنیمت کے چکر میں نہ پڑو، ابھی ہمیں دوسری حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ لیکن رسول ہی کے افواج والے جو غنیمت کے چکر میں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ لوٹ غنیمت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ جب یہ دیکھا درے والوں نے کہ سارا مال تو ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو میدان میں ہیں، ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو اب وہی اخلاقی سیرت، وہی اخلاقیات کی کمی، دیکھا کہ سب ان کے پاس آئے گا تو پھر لالچ بڑھی، ہمیں کچھ ملنا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے۔ قسم خدا کی اگر رسول کی رسالت پہ مکمل یقین ہوتا اور عدالت رسول پہ مکمل یقین ہوتا تو کبھی بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آتی، لیکن مکمل نبی پہ اطمینان نہ کرنا، دولت کی لالچ نے کیا کیا؟ رسول کا وہ صحابی چلا چلا کر اپنے فوجیوں سے کہتا رہا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن لوگ بھاگے پہاڑ سے۔ اللہ اکبر! لوگ کہاں سے بھاگے؟ پہاڑ سے آئے غنیمت لوٹنے کے لیے، لیکن ایک مرد ہے جو رسول نے جس کو روکا تھا وہ کب تک لڑا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس جگہ سے حملہ کر کے عقب سے لشکر اسلام کو پسپا کیا جا سکتا ہے، اس نے فوراً اپنی فوج کو بلایا اور کہا کہ ہم کم ہی سہی لیکن حکمت عملی سے ویسے ہی لڑیں گے جیسے رسول لڑے ہیں، جیسے یہ محمد لڑے ہیں۔ لہذا محمد نے بڑی چالاکی سے اس درے کو بند کر دیا تھا،
اب ہمیں راستہ مل گیا ہے، لہذا کہا کچھ لوگ ادھر سے جائیں، ہم ادھر سے گھیرتے ہیں، دونوں طرف سے لشکر اسلام کو گھیر کر انہیں مار ڈالا جائے۔ درے پہ اب جنگ ہونے لگی۔ کہتے ہیں ایک سپاہی نے خالد بن ولید کی آدھی فوج کو بہت دیر تک روکے رکھا، لیکن کیا کرتا، ایک درہ تھا، میدان تو نہ تھا۔ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ زبردست حملہ کیا اور وہ شہید ہوا۔ فوج وہاں سے گئی، چاروں طرف سے لشکر اسلام گھر گیا۔ لشکر اسلام نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، جو پہاڑ سے بھاگ کے آئے تھے اب صرف اکیلے وہ نہیں رہے بلکہ سب کو پھر لے کے بھاگ گئے۔ بھاگنا پڑا جان بچانے کے لیے، اور یہ کہہ کے بھاگے کہ رسول مار ڈالے گئے، مار ڈالے گئے، مار ڈالے گئے۔ لیکن قسم خدا کی یہاں شجاعت سمجھ میں آتی ہے۔ کس کی شجاعت؟ سنیں، کس کی شجاعت؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک مرد میدان تھا جو میدان میں ٹکا رہا نہیں، دو تھے جو میدان میں تھے، ایک خود نبی تھے، ایک علی تھے۔ علی نے اکیلے جنگ کیا ہے اور دشمنی کی فوج کو بھگایا ہے، اکیلے لڑکے دشمن کی فوج کو بھی بچایا، بھگا دیا، رسول کی جان بھی بچائی۔ زخمی ہو گئے تھے رسول، جان بچانے کے بعد جب رسول کو امن کی جگہ پہ رکھا، ایک مرتبہ رسول نے مولا علی سے کہا کہ تم کیوں یہاں رہ گئے، تم کیوں نہیں کہیں چلے گئے، میں تو زندہ تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا جو آپ سبھی سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، وہ جملہ یہ تھا کہ اکفروا بعد الایمان یا رسول اللہ، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہ جملہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ رسول کے سامنے علی نے اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کے بعد جو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، لہذا جو آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں۔ اور میں نہیں جا سکتا تھا، میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک آپ نے سنا ہے جملہ، لیکن اس کے بعد ایک جملہ اور کہا ہے مولا کائنات نے۔ وہ جملہ یہ ہے، وہ جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لی من کا اسوہ، اے رسول میرے لیے آپ کی سیرت سب سے بہتر ہے۔ میرے لیے یہ جملہ، رسول میرے لیے آپ کی سیرت سب سے بہتر ہے، میرے لیے آپ کی سیرت نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی سیرت نمونہ ہے۔ وہاں پہ علی کہہ رہے ہیں اے رسول آپ کی سیرت میرے لیے نمونہ ہے۔ تو کہا میری سیرت کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا جب میرا نبی میدان میں بغیر تلوار کے ڈٹا ہے تو میں نے آپ کی سیرت پہ عمل کیا کہ جیسے میرا رسول میدان میں ڈٹا ہے میں بھی میدان میں اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ بھی شجاعت دکھائی جاتی ہے اور تلوار کے بغیر بھی شجاعت دکھائی جاتی ہے۔ لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ علی نے یہاں پہ رسول کی شجاعت کو بھی بتا دیا ہے کہ اے رسول، صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی شجاع ہے، نہیں، یہاں دونوں طرف سے شجاعت سمجھ میں آتی ہے۔
کبھی تلوار لے کے میدان میں ڈٹا رہنا یہ بھی شجاعت ہے، کبھی بغیر تلوار کے میدان میں ڈٹا رہنا یہ بھی شجاعت ہے، اور دونوں نمونے اس احد کے میدان میں دیکھا گیا۔ علی تلوار لے کے میدان میں ڈٹے رہے، نبی بغیر تلوار کے میدان میں ڈٹے رہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنا یہ شجاعت ہے، پہاڑ پہ بھاگ کے جان بچانا یہ بزدلی ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ اس کے بعد یہ نازک سا جملہ جو آپ کے حوالے کر دوں، اور آپ سب کچھ ہونے کے بعد اسی طریقے سے ڈٹے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی پورے عرب سے خوف نہیں کھائے ہیں اور تلوار بھی نہیں اٹھائی ہے۔ یہ کمال تھا شجاعت کا۔ بغیر تلوار کے رسول نے اپنی زندگی میں جنگ نہیں کی ہے، لیکن اتنا بڑا معرکہ سر کیا ہے جہاں پہ عرب صرف تلوار سے باتیں کرنا جانتے تھے، ہر بات پہ تلوار اٹھا لیا کرتے تھے۔ اپنے قبیلے کے خلاف کچھ کہنے پہ کئی سال تک جنگ ہوتی تھی۔ انہی عرب میں انہی کے 365 خداؤں کا انکار کر دینا، بلکہ خدا کے گھر سے پاک کروا دینا، یہ نبی کا کارنامہ تھا۔ اور بغیر تلوار کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے تلوار نہیں اٹھایا، نہیں، شجاعت کا مظہر ہے نبی، شجاعت کا نمونہ ہے نبی، لیکن ہر جگہ عقل کل نے عقل کے ذریعے سے شجاعت دکھائی ہے۔ بہت ہو واہ۔ اور جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں علی نے کہا ہے یا نبی میرے رہتے بھر میں آپ تلوار اٹھا لیں، وہاں پہ علی کو بھیجا ہے اور ہر نازک موقع پر بھیجا ہے اور بتا دیا ہے کہ جہاں پہ اس کو اٹھانا اور طاقت، لوگ کہتے ہیں کہ رسول قسم خدا کی اگر طاقت کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو بس 2 جملے میں دیکھ لیں کہ علی جیسا شجاع طاقتور آپ تصور نہیں کر سکتے نا، وہ علی جس نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس علی کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر رکھا تھا اور یہ بتا دیا تھا اگر طاقت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو کہ خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ غدیر میں ہم علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں کہ طاقت دیکھنا ہے تو رسول کی طاقت غدیر میں دیکھو۔ ایک صلوات بھیجنا۔ طاقت کے مرحلے میں رسول کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول طاقت میں کم تھے، نہیں، بلکہ علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے بتا دیا کہ جو علی باب خیبر کے اکھاڑنے پر لوگ حیرت زدہ رہ گئے، ہم اس علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے پاس طاقت نہیں تھی۔ رسول 62 برس 63 برس کی عمر تھی جس وقت آخری حج میں علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے۔ نبی کی طاقت میں کسی بھی مرحلے میں کمی نہیں آتی، اتنا ہی بڑا شجاع ہوتا ہے۔ تو صرف تلوار سے جنگ نہیں جیت جاتی، عقل سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ اسی لیے کربلا میں شجاعت کا مظاہرہ ہوا تھا، طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جنگ شجاعت سے جیتی جاتی ہے، طاقت کے مظاہرے سے نہیں جیتی جاتی ہے۔ اور اس کا نمونہ کربلا میں دیکھا گیا۔ جب تک تلوار چل رہی تھی نا تب تک جہاد اصغر تھا،
روز عاشورہ تھا جہاد اصغر بھی تھا اور جہاد اکبر بھی تھا. روز عاشورہ تھا دونوں ایک ساتھ. جہاد اصغر یعنی تلوار سے جنگ کرنا، اسلحے سے جنگ کرنا، لیکن جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد کرنا. روز عاشورہ تک عزیزان محترم، روز عاشورہ تک جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں ایک ساتھ تھا، لیکن عاشور کے بعد یہ جہاد تبدیل ہو گیا. وہ کیسے؟ اب صرف جہاد اکبر ہے جو ہو رہا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں کس کو پرسہ دینے کے لیے؟ آج آپ آئے ہیں یہاں بیٹھے کس کو پرسہ دینے کے لیے؟ کبھی سوچا کہ کس کو پرسہ دیا جائے؟ اس لیے کہ اس فرش اعضاء پر شہزادی بھی آتی ہیں، رسول خدا بھی آتے ہیں، یہاں اولائے کائنات بھی آتے ہیں، یہاں ائمہ بھی آتے ہیں، لیکن آج پرسہ حسین کو دینا، آج پرسہ حسین کو دینا ہے. اس لیے کہ آج اس کی شہادت کی تاریخ ہے. شہادت وہ نہیں ہے کہ جو صرف تلوار کے زائد سے شہید کر دیا جائے، نہیں، جو ظلم کے ساتھ وفات پا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا. سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان کو شہیدہ کہا گیا ہے. لہذا آج شہیدہ کے کس کو پرسہ دیا جائے؟ حسین کو پرسہ دیا جائے. اس لیے کہ حسین نے نماز تہجد میں سکینہ کو مانگا تھا کہ بارے الہ کوئی ایسی بچی دے دے جو میرے لیے سکون کا باعث ہو جائے. وہ سکینہ، اللہ اکبر، وہ سکینہ آج زندان میں. لہذا یہ تمام کے تمام عزادار اس کا عزاداری کے لیے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اے پروردگارا ان عزاداروں پہ رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ یہ ان کو رونے آئے ہیں جن کو رونے پہ تماچے جن کو رونے پہ تماچے لگائے گئے، جنہیں رونے نہیں دیا گیا ہے. میں عزاداروں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم رونے میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ کربلا سے لے کر شام تک جب بھی سکینہ نے رونا چاہا، کسی نے درے مارے، کسی نے تماچے مارے، سکینہ پہل کرتی تھی. جب تماچے لگتے تھے، ہائے چچا وہ سکینہ. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے علامہ فیروز حیدر صاحب نے ایک چبھتا ہوا جملہ پڑھا، اور جتنا تم تصور کرو گے روتے ہوئے اپنے گھروں کو جاؤ گے. وہ یہ کہتے ہیں 4 سال کی عمر میں کسی بچی نے اتنے تماچے نہ کھائے. 4 سال کی عمر میں کسی بچی نے اتنے تماچے نہ کھائے ہوں گے جتنا میری سکینہ نے کھائے. خدا کو کسی میں نہ رلائے سوائے کربلا کے، مسیحان کربلا کے اتنے تماچے کھائے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شام غریبہ آئی نا، جب شام غریبہ آئی نا، تاریخ نے لکھا ہے، مقدر نے لکھا ہے، سکینہ کو اتنے تماچے پڑے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے. اتنے تماچے پڑے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی. ایک اور روایت میں یہ ہے لکھا ہوا کہ جب بھی سکینہ کو تماچے پڑتے تھے، سکینہ ماں رباب کی طرف دیکھتی تھی، اس لیے کہ بچیوں کو ماں سے بہت محبت ہوتی ہے. شاید میری ماں کے مجھے بچا لے، لیکن تاریخ نے یہ لکھا ہے جب بھی سکینہ کو تماچے لگے، سکینہ نے رباب کو دیکھا، رباب نے زینب کو دیکھا، زینب کو ایسے ہی دیکھا. زینب نے کہا
शुहदाए करबला। रिवायतों का सिलसिला है। तारीख में लिखा है कि शाम में जब जनाब सकीना गई है ना, काफिला गया है, तो किसी बीबी ने सदका फेंका, यतीम बच्ची की तरफ देखा तो सदका फेंका और कहा है कि ये मैं सदका दे रही हूँ, और सुना है कि सदका देने के बाद दुआएं कबूल। जैसे ही ये देखा एक मर्तबा जनाब सकीना ने कहा सदका आले मोहम्मद पे हराम है। मुबीना औरत थी, फौरन समझ गई कि ये सैदानी है, लिहाजा फौरन अपने घर में गई, कुछ सामान लेके आई, खाने पीने का सामान लेके आई, और रिवायत ने लिखा है कि वो सकीना की तरफ बढ़ा दिया, कहा ये सदका नहीं है, ये मेरी नजर है, मैंने किसी के लिए नजर मानी है, ये कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। सकीना ने लिया और लेने के बाद कहा कि अगर तेरी कोई भी ख्वाहिश हो तो बता दे। उसने कहा कि मेरी 3 दुआ है, मैंने सुना है कि अगर कोई यतीम होता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, लिहाजा ये नजर के बाद, खाने के बाद मेरे लिए दुआ कर देना। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा है मेरी बेटी रुक जा, पहले इसके लिए दुआ करना। पहले अपनी हाजत को बयान कर दे। मेरा शौहर परदेश तिजारत के लिए गया है, तू दुआ कर दे कि सही और सालिम वो घर वापस आए। सकीना ने कहा अल्लाह अकबर, परदेश में अगर कोई परदेश की याद दिला दे तो दिल तड़प उठा। सकीना ने किस दिन से दुआ की होगी, लेकिन हाथों को बुलंद किया और कहा परवरदिगारा, इसका शौहर परदेश तिजारत के लिए गया है, ये दुआ करती हूँ कि इसका शौहर जल्द अज जल्द सही और सालिम पलट आए। उसके बाद से दूसरी दुआ की है कि मेरी जो नजर है वो पूरी हो जाए। ये 2 दुआ होने के बाद से कहा बीबी ये तीसरी दुआ क्या है? कहा तीसरी दुआ ये है कि जैसे तू यतीम ये दुआ कर दे कि जैसे तू यतीम हुई है, मेरे बच्चे ऐसे यतीम ना हो। अल्लाह अकबर हो गया। सकीना ने दुआ की, दाने मान के रोने लगी। एक मर्तबा गैस में आकर फूफी अम्मा से कहा ऐ फूफी अम्मा, जब मैं छोटी सी थी मेरा बाबा मुझे सीने पे सुलाता था, मुझे कहानियां सुनाता था। कहाँ पे कि मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है, तेरा बाबा बहुत चाहता था। ये कहने के बाद एक मर्तबा सकीना जानते क्या कहा मेरे बाबा ने एक किस्सा सुनाया है। गैस में आ गई थी ना, जैसे ही यतीमी के बारे में कहा अल्लाहु अकबर, जनाब सकीना मसाइल सुनने ठहर के मैं मसाइल पढ़ूंगा, खूब मसाइल होंगे। जानते हैं जैसे ही जनाब सकीना ने कहा कि बाबा मुझे हर रोज सीने पे लेकर मुझे किस्से सुनाया करता था, उसमें अंबिया के किस्से थे। मुझे मेरे बाबा ने जनाब सालेह के उस ऊँटनी का किस्सा सुनाया है, जिस ऊँटनी के बच्चों को अल्लाह बच्चे को जब वाकया सुनाया ना तो कहा बेटी वो कौन सा वाकया था, जरा सुना दे। जनाब सकीना ने कहा मेरे बाबा ने कहा है कि जनाब साले की ऊँटनी थी, जब उनकी ऊँटनी को लोगों ने जुल्म का निशाना बनाया, उसे कत्ल कर दिया, तो एक मर्तबा ऊँटनी का बच्चा पहाड़ पे जाता है और जाने के बाद कहता है अल्लाह अकबर, जाने के बाद कहता है ऐ परवरदिगारा मैं तन्हा हो गई हूँ, मेरी माँ को इन दुश्मनों ने कत्ल कर दिया है। परवरदिगारा
میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جس قوم نے میری ماں کو مارا ہے اس پہ عذاب نازل کر دے۔ بابا نے میرے کہا، پروردگار عالم نے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا۔ اب اس کے بعد کہتی ہیں پھوپھی اماں میں بھی دعا کرنا چاہتی ہوں، اب آمین کہہ دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا مرتبہ اس اونٹنی کے بچے سے کم تو نہیں، اس اونٹنی کے بچے سے تو کم نہیں ہے۔ پروردگارہ جیسے ہی یہ کہا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میری بچی ذرا تو دعا کرنے سے پہلے بابا کے سر کی طرف دیکھ لے۔ سکینہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ٹھہر گئی، دعا نہیں کیا، دعا دیا، راستہ ختم ہو گیا۔ اب زندان شام آیا۔ زندان شام کی سختیاں اللہ اکبر اتنی تھیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس 2-3 مواقع اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ جب سختیاں جھیلتے اہل حرم اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اب جناب زینب کے لیے لکھا ہے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے۔ جب زینب کی ایسی حالت ہوگی تو سکینہ کی کیا کبھی آپ نے تصور کیا کہ سکینہ کی کیا حال ہوئی ہوگی؟ پیاس اور بھوک کی شدت تھے، اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب 8 سفر آئی ہے نا، ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے بھائی کے پاس آتی ہے، اپنے بھائی کے پاس آتی ہے۔ ایک مرحلہ بھائی اور بہن کی جو محبت تھی نا وہ اتنی تھی کہ واقعہ جس کو صرف اہل بیت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اسیران کربلا شام کی طرف جا رہے تھے تو حلب کا ایک ایسا مقام تھا جہاں پر شہداء کے رسیوں کو کچھ دیر کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ حلب کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو کچھ دیر کے لیے رسیاں کھول دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ مقتل نے لکھا ہے کہ جیسے ہی سکینہ کی رسیاں کھول دی گئی نا، سکینہ دوڑی ہوئی گئی اور جناب سید بھائی بہن کی محبت دیکھا نا، دوڑ کے گئی، جناب سید سجاد سے لپٹ گئی۔ جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ سکینہ کو سنبھالنے کے بعد کہا اے سکینہ میں اس طریقے سے تمہیں سینے سے نہیں لگا سکتا۔ کہا کیوں بھائیا؟ کہا اس لیے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے، توق گرا ہے، لوہے کا ہے، گرم جب ہو جاتا ہے تو اتنی اذیت دیتا ہے کہ سجاد کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ سجاد نے یہ بیان کر دیا، سکینہ ہٹ گئی، ایک مقام آیا جہاں پہ سکینہ کو پانی ملا، سکینہ سید سجاد کی طرف دوڑی، ایک مرتبہ توق پہ پانی اڈھیل دیا۔ سید سجاد نے کہا پہلے کیا کر رہی ہو؟ کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا توق بہت گرم ہو جائے، مجھے اذیت دیتا ہے، میں نے پانی ڈالا، بھائی تیری اذیت کم ہو جائے۔ آج رات والا یہ بہن کی محبت ایک مرتبہ وہی بہن زندہ نشان میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا آج آپ سے کچھ بات سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہوں؟ کہا بہن میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سجاد نے کہا جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو زبان خشک ہو جاتی ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے،
صحیح سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے مسائب کے جملے جناب سکینہ کے بہت سخت مسائب. ایک مرتبہ جب جناب سید سجاد نے کہا پہلا اثر زبان پہ ہوتا ہے, زبان خشک ہو جایا کرتی ہے, تو کہا بھائی دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہا جب پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے تو گلا بھی خشک ہونے لگتا ہے. تو کہا گلا خشک ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا زبان اور گلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کانٹا پڑ گیا. انسان پریشان ہو جاتا ہے. کہا اس کے بعد کیسا کیا ہوتا ہے؟ کہا جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, جب زبان پہ اثر ہو جاتا ہے, گلے پہ اثر ہو جاتا ہے, تو پیاس کی شدت جب اور آگے بڑھتی ہے تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ذہن اور اعصاب کھنچنے لگتے ہیں. اعصاب کھنچنے لگتے ہیں. کہا اس کے بعد اثر کیا ہوتا ہے؟ کہا انسان کمزور ہونے لگتا ہے. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ بھائی ذرا اور بتا دے, جب شدت پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو جھکایا اور گریہ کرنے لگے. کہا جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو اس کا ہڈیوں پہ اثر ہونے لگتا ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہا پیر اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا ہے, اس لیے کہ کمزوری بنی آ جاتی ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے, کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کہ بھیا اس کے بعد کیا اثر ہوتا ہے؟ غضب ہو گیا. کہا جب پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے تو ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے, اس کے بعد موت آ جاتی ہے. کہا ہے میرے بھیا سکینہ کی ہڈیاں چٹک سکینہ کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں. جیسا ہی یہ سید سجاد نے کہا بھیا بھی کچھ نہ کہنا, بھیا میری ایک وصیت ہے, پیاس کی وجہ سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں, اگر مجھے قید خانے میں موت آ جائے تو مجھے نرم زمین پہ لکھا ہے. جب سکینہ نے خواب دیکھا نا تو خواب میں دیکھا کہ بابا آئے. کہا بابا 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 مجھ سے قید کی یہ سختیاں کھیلنے نہیں آئی. امام نے کہا بیٹا میں لے آیا ہوں. یہ کہنے کے بعد کہا بیٹا میں تجھے لے آیا. کہا بابا یہ بہت بڑا کام ہو گیا, اس لیے کہ بابا جب سے آپ سرزمین کربلا میں رخصت ہو کے گئے ہیں نا بابا, میں نے اس طریقے سے آپ کو نہیں دیکھا تھا جیسے آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہوں. اللہ اکبر. بابا بابا اب مجھ سے جدا نہ ہونا, اب مجھ سے جدا نہ ہونا. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ چوک کے اٹھی. سکینہ نے گریہ شروع کر دیا. دربار میں گریہ کی خبر پہنچی. ایک مرتبہ یتیم نے کہا کہ یہ گریہ شور کیسا ہے, یہ کوہرام کیسا ہے. کسی نے کہا کہ حسین کی بچی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے. جیسے یہ سنا کہا کہ یہ سر دے دے تاکہ بچی خاموش ہو جائے. سنے عزادارو, میں نے زحمت آپ کی تمام کر دی. آپ تابوت کی زیارت کریں گے. میں بیویوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں سکینہ کے تابوت کو, سکینہ کے تابوت کے پاس جو بیٹھی ہیں
اور ان کی بچیاں ہیں، ان کی اگر بچیاں ہیں تو کم از کم تابوت کے سامنے اپنے بچیوں کو اس طریقے سے پیار نہ کرے کہ باپ کو اپنی سکینہ یاد نہ کرے۔ اولاد والوں اگر آپ کے پاس بھی بچیاں ہیں تو بچوں کی پیار کرنے سے یہ سوچ لے کہ سکینہ کے اس تابوت کے سامنے رباب آگے کہہ رہی ہے ہائے میری سکینہ۔ سکینہ کا تابوت لائیں گے نا بڑی آرام سے لانا، اس لیے کہ ہڈیاں چٹک رہی ہے نہیں ہے، ایک کوہرام مچ گیا ہے۔ لیکن جانتے ہیں سکینہ نے ایک جملہ کہا ہے، ایک مرتبہ سر امام حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا بابا میں جانتی ہوں کہ تم کس کیفیت میں آئے ہو، اس لیے کہ جب خیمے سے گئے تھے تو تمہارے سر و تن میں جدائی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو تم آئے ہو تو تمہارے سر پہ تن نہیں ہے، خون روا ہے۔ بابا میں کچھ نہ نہیں کہوں گی لیکن اتنا کہوں گی کہ چل چل میری آغوش میں آ جا۔ تشت سے سر اٹھا سکینہ کے گود میں آیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیے، ایک مرتبہ کہنا شروع کیا بابا تماچوں کے نشان دیکھو، بابا گروں کے نشان دیکھو۔ یہ کہتے کہتے سکینہ گر پڑی، جیسے زین العابدین نے دیکھا ایک مرتبہ کہا انا للہ سکینہ مر گئی، غسالہ آئے، دیکھا سکینہ کو اتنے ٹکڑے لگے ہیں کہ بدن سے کپڑے جدا نہیں ہو رہے ہیں، اسی حالت میں سجادہ نے دفن کر دیا۔ اے میرے
ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے ماتمدار ہیں، ہم شے کے ماتمدار، ہم شے کے